وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المائدہ کی یہ 7ویں اور 8ویں رکوع کی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ سورہ المائدہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے یہ نازل ہوئی، اور یہ وہ دور تھا کہ جب اسلام ایک قوت کی حیثیت سے ابھر رہا تھا، لیکن ابھی اسے ایک فیصلہ کن حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ مکہ پر کفار کا قبضہ تھا، مشرکین کا، اور یہود اور نصارہ اپنے فیصلوں میں آزاد تھے۔ یہ لوگ معیشت پر قابض تھے، بڑے زرخیز اور قیمتی خطے ان کے قبضے میں تھے، تجارت ان کے پاس تھی۔ تو ابھی یہ یہود اور نصارہ جو تھے دونوں طرف اپنی وفاداری جتلاتے تھے، ان میں سے لوگ اسلام کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی۔ تو اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اسلام کو فیصلہ کن طاقت اس وقت حاصل ہوئی ہے جب مکہ فتح ہو گیا، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے بے فکر ہو گئے، ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا جنگ نہ کرنے کا 10 سال کا، لیکن 2 سال بھی وہ لوگ برداشت نہ کر سکے صلح حدیبیہ کو۔ اسلام اتنی تیزی سے جو ہے وہ پنپنے لگا، اور پھر جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر دی، اور پھر اسلام ناقابل شکست قوت بن گیا عرب کی۔ پھر یہ یہود و نصارہ بھی سر چھپاتے، منہ چھپاتے پھرتے تھے، اور بالآخر ان کو اختیار دیا گیا کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا یہاں سے نکل جائیں عرب سے۔ تو اس وقت کی یہ آیات ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جد و جہد کر رہے تھے اسلام کی طاقت کے لیے، اس کے نشو و نما کے لیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین آپ فیصلہ کریں تو اس تعلیم کے مطابق جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے۔ یہ یہود اور نصارہ بعض فیصلوں کے لیے آپ کی طرف رجوع کر لیتے تھے، یعنی جہاں ان کا مفاد ہوتا اس طرف فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ابھی تک آزاد تھے اپنے معاملات میں۔ یہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی بالکل نہ کرنا۔ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے ہوشیار رہو، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اللہ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے اس کے حوالے سے کسی فتنے میں آپ کو نہ ڈال دیں۔ یعنی یہ لوگ طرح طرح کی سازش کرنے والے ہیں، ان سے محتاط رہیں آپ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ منہ موڑتے ہیں آپ کے فیصلوں سے، فَاعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مصیبت میں ہی مبتلا کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ جب یہ منہ موڑتے ہیں تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے زبردستی ان کو ہدایت دے۔ اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، اور جو ہدایت سے منہ موڑے اللہ کو کیا پڑی ہے زبردستی ہدایت دے۔ اللہ کا تو فیصلہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے کی طرف کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ،
حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، یعنی یہ یہود اور نصارہ جو ہیں، یہ اہل کتاب جو ہیں، اکثر لوگ ان میں فاسق ہیں، یعنی نہ آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے کی طرف مائل ہیں، نہ اپنی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے ہیں، اس میں بھی اپنی منمانی کرتے ہیں، یہ فاسق ہیں، نافرمان۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کے ہی فیصلے چاہتے ہیں؟ جاہلیت اسلام کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اسلام سے ہٹ کر جو بھی راستہ کوئی اختیار کرے گا وہ جاہلیت ہے، اس لیے اسلام سے پہلے کے دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یقین کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کو قبول کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو سب سے اچھا فیصلہ وہی ہے جو اللہ نے کیا ہے، یعنی دین اسلام میں رہتے ہوئے جو فیصلہ اللہ کی رضا کے مطابق جو فیصلہ کیا جائے گا، اس سے اچھا فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، بڑی مشہور آیت ہے یہ جو پڑھی جاتی ہے، اور آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ دوست سے مراد ہے جگری دوست، رازدار دوست، جیسے کہ اپنے دوست سے آدمی اپنی بہت سی باتیں جو ہے اس کے ساتھ مشاورت میں لے آتا ہے تاکہ اس کی مشکل حل ہو، تو ایسا دوست نہ بناؤ کہ اپنی رازدارانہ باتیں بھی ان کے سامنے بیان کریں۔ باقی اور تعلقات تو ہوتے ہیں، تجارت ہے، معیشت ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن ان کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ بس آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیسے اہل ایمان کا آج استحصال کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 2 سال سے کس طرح سے ہزاروں 60-70 ہزار افراد شہید کر دیے ان 2 سالوں میں، اور 1.5 لاکھ کے قریب ایسے ہیں جو اپاہج ہو گئے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، اور بستیاں جو ہیں کس طرح سے دیکھیں انہوں نے ملبے کا ڈھیر بنا دی، ملبے کا ڈھیر، آبادیاں ختم، حتیٰ کہ جو بین الاقوامی اصول ہیں ان کو بھی تار تار کیا ہوا ہے۔ مسجدیں وہ نہیں چھوڑ رہے، ہسپتال وہ نہیں چھوڑ رہے، تعلیمی ادارے وہ نہیں چھوڑ رہے، سب پر بمباری۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ سب کچھ حشر ہمارے ساتھ کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کو تو نوبل انعام دیا جائے اس کارنامے، یعنی دیکھیں کیسے ہماری، اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، دیکھیں کتنی سخت وعید اللہ نے سنائی ہے، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو بھی انہیں اپنا دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا شمار انہی میں ہوگا، اللہ انہی میں شمار کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم وہ ہے جو حق تلفی کرے، حق تلفی کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بھی حق تلفی کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے ساتھ سرکشی اور بغاوت جو کرے گا وہ اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، طرح طرح کی زیادتیاں کر رہے ہیں۔ کس طرح سے دیکھیں کیا رویہ ہے ان کا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ظلم زدہ ہو گئے ہیں، ہر لحاظ سے ان کو پیسا جا رہا ہے۔ بالآخر وہ مجبور ہوئے معاہدے کو تسلیم کرنے کے لیے، جب وہ اپنے مسلمان ساتھیوں سے مایوس ہو گئے تو یہ ہے کہ چلو اپنی جان تو بچائیں کسی طرح۔ تو یہ ساری نصیحت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کی ہے کہ یہود اور نصارہ کو کبھی اپنا جگری دوست نہ بنانا، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم انہیں اپنا دوست بناؤ گے تو تمہارا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.